الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ نماز کے مسائل پر انسائکلوپیڈیا جاری ہے اور شکریہ تمام لوگوں کا۔ بہت زیادہ لوگ رابطے میں بھی ہیں، سوالات بھی پوچھتے ہیں، دعوت بھی دیتے ہیں، حوصلہ افزائی بھی کرتے ہیں، خاص کر کے علماء محبت بھی کرتے ہیں۔ آپ دعا کریں اللہ مجھے صحت دے، میں آپ کے لیے جو کچھ کر سکتا ہوں، جو آپ کے سوالات ہیں ان کے جوابات جو ہیں بڑے آسان طریقے سے آپ تک انشاءاللہ تعالیٰ قرآن و سنت اور جو فقہی مسائل ہیں وہ آپ کے سامنے انشاءاللہ تعالیٰ بیان کر دیے جائیں گے۔ آج بڑے اہم ترین 4 مسئلے لے کر آیا۔ جو پوچھنے والے بڑے دور دراز سے، کچھ لوگ ایسے ہیں جو سعودی عرب سے ہیں اور کچھ ہانگ کانگ سے ہیں۔ بہرحال آج کا جو پہلا مسئلہ ہے وہ ہے کہ پاخانہ روک کر نماز پڑھنا۔ بعض دفعہ بندے پاخانہ روک لیتے ہیں اور نماز میں مصروف ہوتے ہیں تو پاخانہ بھی زور دے دیتا ہے، اور پھر بندہ یہ کہتا ہے کہ اب مجھے نماز چھوڑنی چاہیے یا مجھے کیا کرنا چاہیے۔ اب یہ سوال بڑا اہم ترین ہے کہ اگر تو دل مشغول ہو گیا کہ بندے کو زوردار پخانہ آیا ہے، اس میں مصروف ہو گیا، تو ایسی حالت میں نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، یعنی دوبارہ نماز لٹانی پڑے گی۔ اب اس کو چاہیے کہ وہ نماز چھوڑ دے اور جائے پخانہ کرے اور اس کے بعد وضو کرے، وضو کر کے آ کے نماز کے ساتھ شامل ہو جائے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بندے کو پخانہ کر کے وضو اچھے طریقے سے کر کے بندے کو نماز میں آنا چاہیے، لیکن اب لوگ کیونکہ جلدی کرتے ہیں کہ پخانہ بھی نہیں کیا، وہ وضو کیا اور فوری آ گئے، بعد میں نماز کے اندر مسئلہ ان کے لیے بنتا ہے۔ تو اگر تو مشغول دل ہو گیا اس طرف پخانے کی طرف اور زور پکڑا ہوا ہے پخانے نے، تو اس حالت میں اس کی نماز پڑھنا مکروہ تحریمی ہے، وہ دوبارہ نماز پڑھے گا۔ ہاں اگر دل اس کی طرف مشغول نہیں ہوتا، نارمل ہے، ایسی حالت میں اس کی نماز ہو جائے گی، اس کو دوبارہ نماز پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب دوسرا سوال ہے، یہ پاگل کی نماز کے حوالے سے رنالہ خور سے بندے نے پوچھا ہے، عطا محمد نے، یہ کہتا ہے کہ اگر کسی پر 24 گھنٹے جنون رہا، اب اس کی نمازوں کا کیا حکم ہے؟ یہ بڑا اہم ترین مسئلہ ہے اور بہت سارے علماء کو بھی اس مسئلے کا نہیں پتا۔ یہ فقہی مسئلہ ہے اور بڑا اہم ترین یہ مسئلہ ہے، اور بہت سارے لوگوں کو اس کا علم نہیں ہے۔ اگر ایک شخص 24 گھنٹے یعنی 5 نمازیں اس کا جنون ختم نہیں ہوتا، یہ مسئلہ اور ہے۔ اگر جنون ختم ہو جاتا ہے یہ مسئلہ اور ہے۔ اب یہ توجہ کے ساتھ آپ نے سننا ہے۔ اگر کسی پر جنون طاری ہو گیا، بے ہوشی طاری ہو گئی، اگر تو 24 گھنٹے یعنی 5 نمازیں اس کی قضا ہوگی، اب وہ 5 نمازوں کی قضا کرے گا، ان 5 نمازوں کو پڑھے گا۔ اگر 6ٹھی نماز قضا ہو گئی، اب اس کے لیے یہ ہے کہ اس پر کوئی بھی نماز قضا نہیں ہے، اب کوئی بھی نماز وہ نہیں پڑھے گا، اس کو کوئی گناہ نہیں ہوگا، یہ اس پر کوئی نماز قضا نہیں ہے۔ اگر 6 نمازوں کی 6 ہو گئی ہے اور اس پر جنون طاری ہے اور جنون اس پر ہے، بے ہوشی اس پر ہے، 6 کے بعد اگر اس سے ہوش آتی ہے تو اب اس کے لیے ضروری نہیں ہے کہ وہ نمازوں کی قضا بھی کرے، اب اس کے لیے معافی ہے۔ اگر 24 گھنٹے ہے، 5 نمازیں ہیں، تو اس کو جنون رہا ہے تو وہ دوبارہ نمازوں کی قضا کرے گا۔
اب آگے والا مسئلہ ہانگ کانگ سے ایک شخص نے پوچھا ہے کہ یہ شفیق الرحمان ہے پاسپورٹ کے حوالے سے کہ اگر نمازی جیب میں پاسپورٹ ڈال کر نماز پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی یا نہیں؟ بالکل ہو جائے گی۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ تصویروں کے جو معاملات ہیں یہ موجودہ حکومت اس کی ذمہ دار ہے، وہ گناہ گار ہے یا نہیں ہے، یہ علماء نے جس چیز پہ فتویٰ دیا، فقہا جس پر فتویٰ دے دیں، اجماع امت جس پر آ جائے تو اسی کے مطابق ہی موجودہ صورت میں میرا خیال ہے کہ اس کی ضرورت بھی ہے پاسپورٹ پر تصویر کی۔ تو اگر کوئی شخص پاسپورٹ جیب میں ڈال کر نماز پڑھتا تو اس کی نماز ہو جائے گی، اس میں نماز پر کوئی کراہت نہیں، نماز فاسد نہیں ہوگی، نماز مکروہ نہیں ہوگی، نماز ہو جائے گی۔ آگے والا سوال جو ہے، یہ آگے والا جو سوال ہے کہ پاجامہ ٹخنوں سے نیچے رکھنے والے کی نماز کا کیا حکم ہے؟ پاجامہ شلوار یہ ٹخنوں سے نیچے رکھنا بہت بڑا گناہ ہے، حدیث میں اس کی وعید آئی ہے۔ حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر بدعمالیوں کی وجہ سے جو عذاب آئے ہیں ان میں سے ایک عذاب یہ بھی ان کا بد عمل تھا، ان کا برا عمل تھا کہ وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے تھے، تو لہذا اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے نہیں رکھنا چاہیے۔ یہ فاسق جو لوگ ہیں ان کا کام ہے کہ وہ اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے نیچے رکھتے ہیں۔ اب یہ اماموں کو چاہیے اپنے مقتدیوں کو بتائیں، اور مقتدیوں کو چاہیے کہ اسلام ہر بندے کے لیے ہے، اور سارے کے سارے ایک دوسرے کو بتائیں کہ بھئی اپنی شلواروں کو ٹخنوں سے اوپر رکھیں۔